بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین مکرم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجامع الصغیر کی حدیث نمبر 2190 ہے، ان اخوف ما اخاف علی امت الائمۃ المضلون، کہ بے شک مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف گمراہ پیروں کا ہے، گمراہ لیڈرز کا ہے۔ اسی طرح 2191 نمبر ارشاد ہے، ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، کہ بے شک مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف ہر منافق چرب زبان بندے کا ہے۔ تو بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ان دونوں گروہوں کی جو ہستی لیڈنگ کر رہی ہے اور جس شخصیت کو ان دونوں گروہوں کی لیڈرشپ حاصل ہے، اس کا نام ریاض حسین شاہ ہے۔ شاہ صاحب آئے روز بے تکیاں ہانکتے جہالت اور حماقت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ کبھی قرآن کی من گھڑت تفسیر کرنا، کبھی شاہت الوجوہ کا عجیب معنی بیان کر دینا، کبھی سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی سیادت منصوصہ کا انکار کر دینا اور ان کی سیادت پر طعن کرنا اور حملہ کرنا۔ الغرض ان کی حماقتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ ابھی حال ہی میں جو انہوں نے سیدنا امام احمد رضا خان قادری اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے متعلق جو اپنے بغض کا اظہار کیا، تو اس حوالہ سے وہ کہتے ہیں، ویسے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق کو ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر، عمر کو کہتے ہیں حضرت عمر، عثمان کو کہتے ہیں حضرت عثمان، علی کو کہتے ہیں حضرت، اور مولانا شاہ احمد رضا کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ ذرا دقت ہوتی ہے کہ بڑے قافلوں سے کسی کو بڑا کہنا ہو، میرے خیال میں اگر وہ صرف یہی امام احمد رضا خان کہہ دیں تو میرے خیال میں ان کے عظمت کے ستارے کی چمک یہ بھی کافی ہے۔ کہ اعلیٰ حضرت کہتے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آگے اس تکلیف کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ ہم، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، آگے مختلف صحابہ کے نام لے کر کہا کہ ان کو ہم حضرت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور جب امام محمد رضا خان کی باری آئے تو ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ تو ریاض شاہ صاحب کہتے ہیں مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے اور مجھے اس سے درد ہوتا ہے۔ پھر کہا کہ ان کو فقط امام احمد رضا خان کہہ لیں تو یہ ان کی عظمت کو کافی ہے۔ تو شاہ صاحب کی اس گفتگو اور اعتراض پر فقیر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہے۔ اولاً شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ قبلہ تحقیق یہ ہے، اور تحقیقی جواب آپ بھی سماعت فرمائیں اور اپنی اصلاح کریں، کہ جب ہم کسی ہستی کو امام اعظم، مفسر اعظم، محدث اعظم یا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو اس سے مخصوص زمانے کے مخصوص افراد مراد ہوتے ہیں، نہ کہ کل زمانے کے کل افراد مراد ہوں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مخصوص زمانے کے مخصوص افراد مراد ہوتے ہیں جن پر اس ہستی کی بڑائی اور بزرگی کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مثلا ہم سیدنا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کو امام اعظم کہتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہہ دے کہ تم ان کو امام اعظم کہتے ہو، تو کیا سیدنا امام موسیٰ کاظم وہ امام اعظم نہیں ہے؟ اسی طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا المسلمین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ امام اعظم ہستیاں نہیں ہیں؟ تم ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہو، تو یہ اعتراض کرنا بے وقوفی اور جہالت ہے۔ کیوں کہ ہم سیدنا نعمان بن ثابت کو امام اعظم کہتے ہیں یا تو ان کے جو معاصر افراد تھے ان کے لحاظ سے، یا ان کے بعد والوں کے لحاظ سے ہم انہیں امام اعظم کہتے ہیں۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ اب ریاض شاہی فکر کو لے کر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ تم ان کو غوث اعظم کہہ رہے ہو، جس کا معنی ہے بڑے فریاد رس، بمعنی بڑے مشکل کشا، تو کیا مولا المسلمین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غوث اعظم نہیں ہے؟ تم مولا علی کو کہتے ہو مشکل کشا، ان کو فقط مشکل کشا کہتے ہو، اور ادھر غوث پاک کو غوث اعظم کہتے ہو، تو ریاض شاہی فکر کے لحاظ سے یہ تو مولا علی کی توہین بن جائے گی، جبکہ یہ ان کی توہین نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ غوث اعظم ہیں اپنے بعد والوں کے لحاظ سے۔ ایسے ہی
محدث اعظم پاکستان کہا جاتا ہے مولانا سردار احمد صاحب فیصل آباد شریف والوں کو، تو کیا یہ پہلے جو محدثین گزرے ان کی توہین بن جائے گی؟ کیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ محدث اعظم نہیں ہے؟ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ حالانکہ ان کی وجہ سے تو علم حدیث پاک و عنبر صغیر میں آیا، تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے کیا وہ محدث اعظم نہیں ہے؟ تم مولانا سردار احمد صاحب رحمہ اللہ کو محدث اعظم کہتے ہو، تو اس کو جواب دیا جائے گا بے وقوف، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا اپنا مقام ہے، ان کو جو ہم محدث اعظم کہہ رہے ہیں تو یہ ان کے بعد والوں کے لحاظ سے یا ان کے جو معاصر علماء تھے ان کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی بڑائی اور برتری ان کے بعد والوں پر یا ان کے معاصرین پر بیان کرنا مقصود ہے، اس لحاظ سے ہم حضور تاجدار گولڑا پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب کو اعلیٰ حضرت گولڑوی کہا جاتا ہے۔ تو اب وہی ریاض شاہ والا اعتراض لے کر کوئی یہ کہہ دے کہ ان کو اعلیٰ حضرت نہ کہا جائے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ اعلیٰ حضرت ہیں اپنے بعد والوں کے لحاظ سے یا ان کے جو معاصر ان کے ہم پلہ حضرات تھے ان کے لحاظ سے وہ ان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر آستانے والے اپنے بڑے بزرگوں کو وڈے حضرت صاحب یا وڈے شاہ صاحب یا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بعد والوں کے لحاظ سے وہ اعلیٰ حضرت ہیں یا بعد والوں کے لحاظ سے ان کو وہ بڑے شاہ صاحب یا بڑے حضرت صاحب کہتے ہیں۔ یہ تو تھا شاہ صاحب کی بات کا تحقیقی جواب۔ ثانیاً ہم شاہ صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ قبلہ آپ کی مجلس میں کوئی نجدی آ کر یہ سوال پوچھ لے اور وہ یہ کہے آپ کی فکر کو لے کر کہ تم شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہتے ہو، جس کا معنی ہے بڑے مددگار، بڑے فریاد رس، تو غوث اعظم ذات تو اللہ پاک کی ہے، تو اب بتائیے شاہ صاحب آپ اس نجدی کو کیسے مطمئن کریں گے اور کیا جواب دیں گے؟ نمبر 2، کوئی نجدی آ کر یہ پوچھ لے کہ آپ سیدنا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کو امام اعظم کہتے ہو، امام اعظم یعنی بڑے امام، بڑے پیشوا، وہ ذات تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور نجدی حضرات تو اس عنوان کے ساتھ کانفرنسیں کرتے ہیں، محافل کرتے ہیں اور لکھتے ہیں سیرت امام اعظم، آگے لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، سیرت امام اعظم آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ کر، یعنی وہ یہ تاثر دیتے ہیں اور احناف پر ہم پر وہ اٹیک کرتے ہوئے وہ اس جلسے کا عنوان لگاتے ہیں کہ تم تو ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہو، جبکہ امام اعظم تو وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو شاہ صاحب آپ سے کسی نجدی نے یہ سوال پوچھ لیا کہ تم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کو امام اعظم کہتے ہو، جبکہ امام اعظم یعنی بڑے امام، بڑے رہنما وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو بتائیے شاہ صاحب آپ اس نجدی کو کیا جواب دیں گے؟ تو جو آپ کا جواب ہوگا وہی سیدنا امام احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت کہنے کے لحاظ سے ہمارا جواب ہے۔ ثالثاً شاہ صاحب سے عرض ہے کہ بالآخر آپ نے میرے امام کو امام احمد رضا خان مان ہی لیا، آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ان کو امام احمد رضا خان کہہ لیں تو یہ ان کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے جس کے اقوال کی، جس کے افعال کی اور جس کی تعلیمات و تشریعات کی پیروی کی جائے، اور امام احمد رضا خان کو ہم امام مانتے ہیں عقائد و نظریات کی تشریح کے لحاظ سے، تعبیر کے لحاظ سے، کہ انہوں نے پاک و ہند بر صغیر میں جو عقیدہ اہل سنت و جماعت کی تعبیر اور تشریح پیش کی اور فرق باطلہ کا رد کیا، اس لحاظ سے وہ ہمارے امام ہیں۔ تو آپ سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کو کس لحاظ سے اپنا امام مانتے ہیں، کس مسئلہ میں ان کی پیروی کرتے ہیں؟ مسائل میں تو آپ روافظ کی جو ہے وہ پیروی کر رہے ہیں، آپ خوارج کی پیروی کر رہے ہیں، اعتقادی مسائل میں تو آپ مذموم شاہ ہزاروی کو جو نظریات اور افکار ہیں ان کے پیروکار نظر آتے ہیں۔ تو آپ کون سے مسائل میں امام احمد رضا خان قادری کو اپنا امام مانتے ہیں؟ ذرا وہ مسائل بھی ہمیں بتلائیے۔ رابعاً حق چار یار کی نسبت سے چوتھی اور آخری بات، یہ سامعین سے گزارش ہے اور اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا پر سنتے رہتے ہوں گے شاہ صاحب آئے روز اس طرح کی حماقت کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کے اندر 3 رگیں ہیں۔ رگ دیوبندیت ہے لالا جمشید دیوبندی کی طرف سے، رگ رافضیت ہے مذموم شاہ ہزاروی کی طرف سے، اور رگ سنیت ہے ان کا جماعت اہل سنت کا ماضی میں صدر رہنے کے لحاظ سے۔ تو اپنے اپنے مقام پر جو رگ ان کی حرکت کرتی ہے اس لحاظ سے یہ کلام کر دیتے ہیں۔
کبھی رگ رافضیت پھڑ کے تو یہ صحابہ پر تان کر دیتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر دبے چھپے لحاظ میں حملہ کر دیا، اور حتیٰ کہ یہاں تک صحابہ کے بغض کا اظہار کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بغض کا یہاں تک اظہار کیا کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیادت کا ان کے بغض کی آڑ میں انکار کر دیا اور اس پر تان کر دیا۔ اور کبھی ان کی وہ رگ خارجیت پھڑکتی ہے تو وہی دیابنا والا وہابیہ والا اعتراض اٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ تم امام احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہو، بڑے حضرت تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یعنی اس طرح کے وہ جو نجدیانہ فکر کے سوالات ہیں یہ کبھی کبھار ریاض شاہ صاحب کر دیتے ہیں۔ تو جس مقام سے جو رگ پھڑکتی ہے اس طرح کی وہ بولی بولتے ہیں اور اس طرح کا کلام کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں، حماقتیں، جہالتیں یہ ارذل عمر کی نشاندہی کر رہی ہیں، سٹھیا جانے پر دلالت کرتی ہیں۔ یہاں پر ان کے جو قریبی ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ شاہ صاحب کو آپ مائک کے قریب نہ آنے دیں، فقط دعا کی حد تک انہیں محدود رکھیں یا یہ مسند پر بیٹھے رہیں اور ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ ان کی زیارت کرتے رہیں۔ تقریر کی ذمہ داری کسی اور کے سپرد کریں۔ ریاض شاہ صاحب کی اب عمر تقریر والی نہیں ہے۔ اختتام پر ریاض شاہ صاحب کی تقریر پر جو شعر کی صورت میں تبصرہ فرمایا ہے استاذ العلماء شارح حدیث نجد حضرت علامہ مولانا مفتی ظہور احمد جلالی صاحب نے، وہ شعر آپ سماعت فرما لیں کہ جو بغض اعلیٰ حضرت کا انہوں نے اظہار کیا۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا پھکیاں اور تے پیڑاں اور، ہیں جی، وہ جو خادم حسین رضوی صاحب کہا کرتے تھے پیڑاں اور تے پھکیاں اور، تو اصل میں ان کو درد اعلیٰ حضرت کی ذات کے ساتھ ہے کہ یہ جس طرف بھی بد اعتقادی کرنا چاہتے ہیں وہاں آگے امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں، تو ڈائریکٹ تو یہ اظہار کر نہیں سکتے، تو اس طرح دبے چھپے انداز میں یہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ بغض کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ تو قبلہ مفتی صاحب نے جو تبصرہ فرمایا ہے وہ شعر ہے: بد طرح باشد کے درد بد خصال، ظاہر آیت از دہان خرد سال۔ یہ نہایت ہی کبھی اور بری بات ہے کہ برے بندے کا درد جو ہے وہ بوڑھے بندے کی زبان سے ظاہر ہو۔ یعنی جوان روئے گا تو وہ اپنے طریقے کے مطابق روئے گا اور اپنے درد کا اظہار کرے گا، اور بوڑھا روئے گا تو وہ اپنے طریقے کے مطابق روئے گا۔ تو انہیں اصل میں مرض تو ہے بغض اعلیٰ حضرت کا، تو وہ کھل کھلا کے اظہار کر نہیں سکتے کیونکہ اہل السنہ والجماعہ اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ تو اس طرح یہ دیوبندیوں کا روپ اور دیوبندیوں کی جو بولی ہے وہ بول کر سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ساتھ اپنے بغض کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، عوام اہل سنت کو بیداری عطا فرمائے، اور ایسے افراد کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العظیم۔